بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ حضرات، آج ہم آپ لوگوں کو کربلا میں سب سے کم عمر والے شہید یعنی حضرت اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، کربلا کے شیر خوار اصغر کی شہادت۔ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام عالی مقام حضرت امام حسین خیموں میں تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، آپ لوگ صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کی، یا امام حسین، عون و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نثار ہوئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹیں تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر اس ننھے اصغر کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھیں کہ حضرت شہربانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک اور پھر عون و محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت ہی کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ حضرت شہربانو مجبور ہو کر امام حسین سے درخواست کرتی ہیں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے کسی دکھاؤ، اور کہو کہ ظالموں، اگر قصور ہے تو ہمارا ہے، مگر اس ننھے سے بچے علی اصغر کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کسی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یا سیدی، مجھے امید ہے کہ اگر عمر بن سعد نہیں تو نہ صحیح، اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، شہربانو، تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ جن ظالموں کو عون و محمد پر رحم نہیں آیا، جن کو عباس و قاسم پر ترس نہ آیا، اور جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما، کہ جب حضرت فاطمہ کے لال نے شہربانو کی گود سے اپنے شیرخوار بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور بی بی شہربانو نے اپنے لختے جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال، اب اللہ کے حوالے۔ شہربانو نے پھر عرض کیا، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن سعد سے کہنا یہ بچہ تمہارے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر خوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانو نے سیدہ زینب سے کہا، بہن، دعا کیجئے کہ عمر بن سعد کو میرے لال کی بے کسی و معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کا لال امام حسین اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین
ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لایا ہے۔ اور دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اور اگر یزید کی بیعت کیے بغیر صلح کرنی چاہے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ عمر بن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے دیکھا تو کہا، امام حسین کیوں آئے ہو؟ مولا علی کے لال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر میں نے خود آنا ہوتا تو عون و محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جانثاری سے پہلے آتا، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اور اگر کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں تو حسین پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو لے کر آیا ہوں اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر بن سعد، دیکھ اہل بیت کے اس شیرخوار بچے کو، دیکھ کربلا کے اس ننھے سے مہمان کو، دیکھ اور شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے۔ یہ ننھا اصغر ہے اور شیرخوار ہے، اور ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس لیے مجھے نہیں میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں، تو صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے، شہربانوں کے اس شیرخوار کو پانی کی 2 بوندیں دے دے۔ عمر بن سعد، یزید کی حکومت و سلطنت ابن زیاد کی عیش و عشرت اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند ساعتوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کے سانسوں کی کیفیت بدل چکی ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر اٹھو، اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر تمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر بن سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خدا بندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور پھر عمر بن سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین، تیرے دادا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین، اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمر بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر بن سعد، میں ابھی اگر چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان سے پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اور میں اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا۔ عمر بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر کربلا کے شیرخوار اصغر کے حلق سے
पार होकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाजू में जा लगा। फिर उस पैकरे तस्लीम और रज़ा ने अपनी आंखों के सामने अपनी झोली में अपने नन्हे बच्चे को दम तोड़ते देखा और एक नन्ही सी जान को अपनी गोद में तड़पते देखा। आका हुसैन ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाकर अपने हाथों से तीर खींचा। खून का फव्वारा बह निकला। मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खून का चुल्लू भर लिया। आसमान की तरफ उछालना चाहा तो आवाज़ आई, हुसैन खुदा के लिए इस बेगुनाह का खून ऊपर न उछालना, वरना क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। फिर ज़मीन पर गिराना चाहा तो ज़मीन पुकार उठी, आका हुसैन मुस्तफ़ा के वास्ते इस बेकसूर का लहू मुझ पर ना गिराना, वरना क़यामत तक ज़मीन से सब्ज़ी पैदा नहीं होगी। और फिर मुजस्सिमा सब्र व शुक्र ने अपने बेटे का खून अपने चेहरे पर मल लिया। बीबी शहरबानो और सैयदा ज़ैनब खेमे के पर्दे से देख रही थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उस सवाल पर उमर बिन साद क्या जवाब देता है। वो इस उम्मीद में थी कि उमर बिन साद या उसके हज़ारों लश्कर में ज़रूर किसी के दिल में नन्हे असगर की बेकसी पर रहम आ जाएगा और हज़रत हुसैन हंसते हुए खेमे में वापस आएंगे। मगर उन पाक दामन बीबियों की ये उम्मीद भी फ़ौरन ही टूट गई जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने असगर की लाश बीबी शहरबानो की गोद में रख दी और बहन ज़ैनब को फरमाया कि लो तुम्हारा असगर भी आबे कौसर से सैराब हो गया है। शहरबानो चिल्ला उठी, हाय क्या हो गया मेरे लाल को। और सैयदा ज़ैनब भी चक्कर खाकर गिर पड़ी। शहरबानो अपने बच्चे की लाश से लिपट गईं और कहा, हाय मेरी उम्र भर की कमाई करबला के मैदान में लुट गई, हाय मेरी गोद खाली हो गई। या अल्लाह, अब मैं बे औलाद हो गई हूँ। बेटा असगर मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये खाली झूला कौन झुलाएगा? हाय बेटा, इस झोली में अब किसको सुलाऊंगी? फिर अपने सब्र का दामन थामे और कहा, अच्छा बेटा जाओ, मेरी गोद को छोड़कर दादी फातिमा की गोद में जाओ। हुसैन के दामन से निकलकर नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में जाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।